میں آپ کو مستحکم بنیادوں کے آخری حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس کا عنوان ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم ان الفاظ پر سیکھ رہے ہیں جو رسولوں نے اپنی تحریروں اور تعلیم میں استعمال کیے تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے۔ ہم مستحکم بنیادوں کے اس سلسلہ وار تعلیم کو ہمیشہ کی زندگی پر سیکھے بغیر ختم نہیں کر سکتے۔ یہ کلیدی لفظ ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ یسوع نے اپنا خون بہا کر ہماری ابدی خلاصی کرائی، اور کچھ لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک بار نجات یافتہ ہمیشہ کے لیے نجات یافتہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم نے خود بھی کئی دفعہ سوچا ہو۔ کچھ لوگ ایسے حوالے لے آتے ہیں جو ان کے خلاف ہیں، اور پھر کچھ لوگ ایسے حوالے دیتے ہیں جو اس کی حمایت میں ہوتے ہیں، مگر دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے، ورنہ بائبل میں تضاد ہوتا۔ مگر ایسا نہیں۔ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل میں کس طرح سے ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور اس میں کس طرح سے ایک ہی پیغام ہے۔ میں عموماً اس کا جواب یوں دیتا ہوں کہ میں ایک بار نجات یافتہ ہمیشہ کے لیے نجات یافتہ کے نظریے کو فرق انداز سے دیکھتا ہوں۔ جو ایک بار بیٹا بن گیا وہ ہمیشہ کے لیے بیٹا ہے۔ ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں۔ اب ہماری یہ نئی پیدائش ختم نہیں ہو سکتی۔ بائبل میں کہیں بھی کوئی تصور نہیں ہے کہ اگر ہم کچھ ایسا کام کریں یا کوئی ایسا برتاؤ کریں تو ہم مسیح میں سے نکل جائیں گے اور کسی طرح دوبارہ آدم میں بپتسمہ لے لیں گے۔ آدم میں بپتسمہ لینے کا جملہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ سارا تصور یہ ہے کہ ہم جو آدم میں تھے اس اعتبار سے مر چکے ہیں، ہمیں مسیح کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، دوبارہ زندہ کیا گیا ہے، اور اب ہم نے اس میں بپتسمہ لیا ہے اور ہم اسی میں زندہ ہیں۔ ہمارے پاس ابدی زندگی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ابدی نجات کے نام سے سلسلہ وار تعلیم دی تھی، اور اس کے پہلے حصے کا نام یہ ہے، آپ ابدی زندگی کے کس حصے کو نہیں سمجھتے؟ بس یہ ابدی زندگی ہے، یہ عارضی نہیں ہے، یہ مشروط نہیں ہے، یہ ابدی زندگی ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بیابان میں بنی اسرائیل کی طرح مسیح بھی بھٹک سکتے ہیں۔ حقیقت میں جو کچھ خدا کے پاس ان کے لیے ہے اسے حاصل نہیں کرتے اور اس استحقاق سے محروم رہتے ہیں، اور وہ گناہ میں پھنس جاتے ہیں، یہاں تک کہ گناہ کی غلامی میں زندگی گزارتے ہیں، جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ مسیحی زندگی کے متعلق ایسی کافی تصاویر اور حقائق موجود ہیں، اور کچھ لوگ ایسی ہی زندگی گزارتے ہیں۔ بائبل سے ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو کچھ بھی کیا، مگر خدا نے انہیں کبھی مصر واپس جانے کی اجازت نہ دی۔ مصر پرانی زندگی کی ایک تصویر ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ وہ واپس جانا چاہتے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک رہنما طلب کر رہے تھے اور واپس جانا چاہتے تھے، لیکن نہیں، ایسا ہونے نہ دیا گیا۔ مصر واپس جانا ممکن نہ تھا۔ اسی طرح جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم بھی آدم میں واپس نہیں جا سکتے، موت میں واپس نہیں جا سکتے، حکموں میں واپس نہیں جا سکتے، لہٰذا ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ میں اس پر 3 وجوہات کی بنا پر بحث کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم خدا باپ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ اب ہم اس پر غور کرنے کے لیے رومیو کے خط میں کچھ وقت گزاریں گے، جو ہماری نجات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین کتاب ہے۔ ہماری نجات کے متعلق اس سے زیادہ واضح تعلیم پوری بائبل میں کہیں اور نہیں ملتی، اور رومیو کے پہلے چند ابواب میں خدا ہمارے منصف کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب ہم آدم میں تھے اور اپنے گناہ میں مبتلا تھے۔ ہم ایک پاک خدا کے سامنے کھڑے تھے، اور بائبل کہتی ہے کہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوا، لہٰذا ہم بہت ہی بری حالت میں کھڑے تھے۔ خدا کا غضب ہم پر نازل ہونے والا تھا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کی پوری سزا اپنے بیٹے پر ڈال دی تاکہ وہ اپنی راست بازی کو پورا کرے۔ پس اس نے ساری راست بازی کو پورا کیا، لہٰذا اس وجہ سے اب ہم کبھی گناہ کی عدالت میں نہیں لائے جائیں گے۔ اور یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس میں دو رائے نہیں، بلکہ یہ حتمی ہے۔ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، اس لیے تم موت سے زندگی میں آ گئے ہو۔ تم گناہ کی عدالت میں نہیں جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری عدالت پہلے سے صلیب پر ہو چکی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں عدالتی کمرے سے باہر لے جایا گیا جس میں ہم تھے۔ ہم اپنے گناہ میں ایک پاک خدا کے حضور تھے، لیکن یسوع مسیح کی وجہ سے
ہمیں عدالت کے کمرے سے باہر لے جایا گیا۔ اب ہماری اس قسم کی عدالت نہیں ہو سکتی کیونکہ اب ہمارا تعلق خدا سے ہے۔ ہمیں خدا کے خاندان میں لایا گیا ہے۔ خدا اب ہمارا باپ ہے۔ ہم نے ایک پیغام اس بات پر گفتگو کرتے ہوئے گزارا کہ خدا کے بیٹے ہونے کا کیا مطلب ہے اور ہمارے آسمانی باپ کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کا کیا مطلب ہے، اور پولوس اس تعلق سے کہتا ہے کہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو۔ ہم نے پچھلے حصے میں دیکھا کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے خوف میں زندگی گزاریں، اس خوف میں کہ ہمیں عدالت میں لے جایا جائے گا اور ہمیں سزا دی جائے گی۔ ایسی روح ہمیں دوبارہ نہیں ملی، یہ پہلے ہمارے پاس تھی۔ ہمارے پاس خوف زدہ ہونے اور عدالت کی توقع کرنے کی ہر وجہ تھی کیونکہ ہم آدم میں تھے، ہم اپنے گناہ میں تھے، لیکن ہمیں خوف کرنے کے لیے دوبارہ روح نہیں ملا، بلکہ آپ کو اب ایک فرق روح ملا ہے، یعنی خدا کے خاندان میں لے پالک ہونے کا روح، جس سے ہم پکارتے ہیں ابا، یعنی اے باپ۔ یہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری نجات مسیح کی پیروی کرنے کے لیے ہمارے فیصلے سے شروع نہیں ہوئی، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے، یہ ابدیت سے ابدیت تک ہے۔ اب ہم رومیو کے خط 8 باب اور 29 آیت پر غور کریں گے۔ یہ ابدیت سے شروع ہوا تب جب دنیا بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ بائبل کہتی ہے کہ اس نے ہمیں مسیح میں بنائے عالم سے پیشتر چن لیا ہے۔ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم اسے پورا تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن آئیے یہاں 5 الفاظ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے جانا، یعنی جسے اس نے پہلے سے جانا، جسے وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ ایسا دنیا کی بنیاد سے بھی پہلے ہوا تھا۔ اس لفظ جاننے کو بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ خدا پہلے ہی سے جانتا تھا کہ کون یسوع کو قبول کرنے کا فیصلہ کرے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے، جبکہ اس لفظ کا مطلب اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ جب بائبل کسی کو جاننے کے بارے میں بات کرتی ہے تو یہ ایک مباشرت کے تعلقات کی بات کر رہی ہے۔ مثلاً آدم نے ہوا کو جانا، خدا نے اسرائیل سے کہا کہ میں نے زمین کی تمام قوموں میں سے صرف تمہیں جانا ہے۔ کیا وہ مصریوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا؟ کیا وہ اسوریوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا؟ کیا وہ بابلیوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا؟ بالکل وہ جانتا تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہی وہ ہیں جس کو میں نے جانا ہے، آپ ہی وہ ہیں جن کو میں نے چنا ہے، آپ ہی وہ ہیں جن سے میں نے محبت کی، اور آپ ہی وہ ہیں جن کو میں نے قریب سے جانا ہے۔ اسی لیے ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، لہٰذا اس نے نہ صرف ہمیں مقرر کیا تھا بلکہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا ہمارے لیے ایک منصوبہ تھا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے ہم شکل بنا کر پیش کیا جائے تاکہ وہ بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے، اور جس کو اس نے پہلے سے مقرر کیا، اس سے ہم تیسرے لفظ پر آتے ہیں، ان کو بلایا بھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح اس نے کسی کو ہمارے پاس خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا، ورنہ ہم کبھی اس کے بارے میں نہیں جان سکتے تھے۔ بس اب ہمارا حصہ آنا ہے جہاں ہم نے کچھ کرنا ہے۔ ہمارے فیصلے کرنے سے پہلے کچھ چیزیں رونما ہوئیں، یا ہم اسے یوں کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے، خدا نے کچھ خاص کام کیے ہیں۔ خدا نے ہمیں جانا ہے، پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، پھر اس نے کسی کو انجیل کی منادی کرنے کے لیے ہمارے پاس بھیجا، اور انجیل کی منادی کے ذریعے ہمیں اپنے پاس بلا لیا، ٹھیک؟ اور جن کو اس نے بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، جس کا مطلب ہے راست بازی کا اعلان کرنا، اور جن کو اس نے راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ اب ہم مستقبل کی ابدیت میں جا رہے ہیں۔ میں اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہوں کہ ہم منتظر ہیں، جہاں ہم اپنے جلال والے جسموں میں خدا کے حضور جلال پا رہے ہیں۔ جہاں تک خدا کا تعلق ہے، اس کے ذہن میں وہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ خدا وقت کی قید میں نہیں، کیا وہ نہیں؟ اور اس کے دماغ میں، اس کی سمجھ بوجھ، یہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ یہ تقدیس یا ہمارے رویے پر مشروط نہیں، وہ جان بوجھ کر راست بازی سے جلال کی بات شروع کر دیتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ خدا کا کام ہے۔ ان سب کاموں کی وجہ سے جو خدا نے ہمارے لیے کیے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، اور ہمیں خود کو خدا سے تشبیہ دینے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بدفعلی ہے۔ خدا کو اپنے درجے پر نہیں لے جانا، اور نہ خدا کو اپنی شبیہ کی مانند بنانا ہے۔ ایک ایسی حیرت انگیز آیت جہاں خدا اسرائیل سے کہتا ہے، کیا کوئی عورت اپنے بچے کو بھلا سکتی ہے؟ کیا اسے اپنے ننھے بچے کو ترک کرنا چاہیے؟ پھر وہ کہتا ہے، شاید وہ بھول جائے۔ بعض اوقات آپ ایسی کہانیاں سنتے ہوں کہ یہ لاوارث بچہ ہے، یا کوئی ماں نے شاید کسی دروازے پر اپنے بچے کو چھوڑ دیا ہو، اور یہ اتنی حیرت انگیز ہے کہ یہ اخبار کی سرخیوں کی مانند ہے۔
یہ چیزیں صرف نسل انسانی میں ہوتی ہیں، لیکن ایسا عام طور پر نہیں ہوتا۔ لیکن خدا کا کہنا ہے کہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، مجھے ان کی مانند نہ سمجھو، میں آپ کو ترک نہیں کروں گا، آپ میرے بچے ہو، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، مجھے ایسا نہ سمجھو۔ اور اسرائیل کی تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ آیا جو مواب کا بادشاہ تھا، جس نے اسرائیل پر لعنت بھیجنے کے لیے بلعام کو بھیجا۔ کیا آپ کو یہ کہانی یاد ہے؟ جب بھی اس نے لعنت کے لیے اپنا منہ کھولا تو برکت ہی نکلتی تھی، کیونکہ وہ جس پر خدا نے برکت دی اس پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا۔ اور اس بادشاہ نے کوشش کی کہ بلعام کسی طرح خدا کی سوچ کو بدل دے، اور بلعام نے اس سے کہا کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدمزاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا اسے پورا نہ کرے؟ دوسرے الفاظ میں خدا نے اپنے لوگوں سے وعدے کیے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خدا اپنا وعدہ توڑنے والا ہے؟ کیا وہ اس سے واپس پھر جائے گا؟ نہیں، خدا کو اپنی مانند نہ سمجھیں۔ شاید ہم ایسا کر دیں، ہم تو اپنے وعدوں پر قائم رہنے میں ناکام ہو سکتے ہیں، لیکن خدا ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے خدا باپ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ اس لیے ہمیں بائبل کے مکاشفے کے مطابق سوچنا چاہیے کہ ہم خدا باپ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، نہ کہ انسان کی وجہ سے۔ ہم ان چیزوں کو استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کرتے ہیں تو خدا اس کے نتیجے میں ایسا ہی کرنے والا ہے۔ یہ انسانی سوچ ہے۔ ہمیں مکاشفے پر واپس آنا ہے، یعنی خدا خود ہمیں اپنے متعلق بتائے کہ وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، اور اس سے ہم صحیح نتیجے پر پہنچیں گے۔ اور پالوس کو ہم رومیو 8 باب میں اپنی تعلیم کے آخر میں یہی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آئیے جلدی سے اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب اس حوالے سے واقف ہیں، لیکن 31 آیت میں وہ کہتا ہے، پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ وہ نجات کے متعلق اپنی تعلیم کے 8 ابواب کے اختتام پر آتے ہوئے وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ سب آپ کے پاس لایا ہوں، آپ کو دکھایا ہے کہ خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، اس نے مسیح میں آپ کے لیے کیا کیا ہے، اب آپ اس سے کیا کہیں گے؟ اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ وہ آپ کی طرف ہے، آپ کے خلاف نہیں۔ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کے ساتھ سارے فیصلے کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا جو شخص ہمارا انصاف کرنے والا ہے یہ وہی ہے جس نے ہمیں بچایا بھی۔ پس کیا وہ اب ہمیں مجرم ٹھہرائے گا جو ہمارے لیے صلیب پر مرا تھا؟ 35 آیت، کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر 38 آیت میں کہا گیا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ یہ مطلق ہے نا، اس نے سب کچھ ڈھانپ لیا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوا، کچھ ماضی نہیں، کچھ موجود نہیں، آسمان پر کچھ نہیں، زمین پر کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، کبھی بھی نہیں جو ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکے۔ پس اب مجھے قائل کیا گیا ہے، کیا آپ قائل ہیں؟ میں تو قائل ہوں کہ باپ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوں۔ دوسری طرف میں قائل ہوں بیٹے کی وجہ سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں باپ نے محفوظ رکھنے کے لیے مسیح کے حوالے کر دیا ہے۔ یسوع نے کہا، جو کچھ باپ نے مجھے دیا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا، اور جو میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز باہر نکال نہ دوں گا۔ یہ خوبصورت وعدہ ہے، اور دیکھیں کہ اس میں کسی بھی طرح سے نہیں کہا گیا ہے، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ دوبارہ کیا دلیل لائیں گے، لیکن اس کے بارے میں کیا ہوگا، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ نہیں، کسی بھی طرح نہیں۔ لہٰذا اس میں ہر چیز شامل ہے۔ ہر وہ شخص جو یسوع کے پاس آتا ہے تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے کہ وہ کبھی اسے باہر نکال دے گا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے نجات پائی تو جس شخص نے مجھے خداوند کی طرف راغب کیا، اس نے ایک سکہ لیا اور اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس نے بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ اس نے کہا، آپ دوہرے طور پر لپٹے ہوئے ہیں، کون آپ کو اس سے نکال سکتا ہے؟ آپ کی زندگی خدا میں یسوع مسیح کے ساتھ پوشیدہ ہے۔
بالکل جو پولوس نے کلسیوں سے کہا اور پھر یسوع مسیح نے کہا میں ان کو ہمیشہ کی زندگی بخشوں گا اور وہ کبھی ہلاک نہ ہوں گے، کوئی بھی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا، میرا باپ جس نے مجھے دیا ہے وہ سب سے بڑا ہے، کوئی انہیں میرے باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ایک بار پھر یہی حقیقت ہے، کوئی بھی ہمیں ناقابل یقین محفوظ جگہ سے نہیں نکال سکتا جو ہمارے پاس مسیح میں ہے۔ یہ دوہری لپیٹ ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک کہانی سناتا ہوں جو میں نے غلامی کے دنوں میں سنا تھا۔ جب ایک مسیحی غلام عورت اپنی مالکن سے بات کر رہی تھی اور وہ مالکن بھی مسیحی تھی اور وہ غلام ابدی ضمانت پر ایمان رکھتی تھی اور اس نے بائبل کا حوالہ دے کر بتایا کہ ہماری زندگی خدا میں یسوع مسیح کے ساتھ پوشیدہ ہے، کوئی ہمیں اس کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا، تو اس کی مالکن نے اپنی غلام سے کہا لیکن ہم اگر اس کے ہاتھ سے جانے کا انتخاب کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم خود اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں سے نکالنا چاہیں تو؟ اور اس نے کہا ارے آپ سمجھے نہیں، میں اس کے ہاتھوں میں نہیں ہوں، میں تو اس کے ہاتھوں کی انگلی ہوں، میں اس سے جڑی ہوئی ہوں، میں اس کا حصہ ہوں۔ کیا یہ حیرت انگیز بصیرت ہے؟ اس مالکن کو بات سمجھ آ گئی، بالکل یہی ہوا۔ روحانیت میں ہم نے یسوع مسیح میں بپتسمہ لیا ہے، ہم مسیح کا بدن ہے، مسیح کا ایک بدن ہے اور وہ بدن ہم ہیں، اور پولوس کہتا ہے اب تم مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضا ہو، انفرادی طور پر، اور اگر ہم ہلاک ہو سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے بدن کا ایک حصہ بکھر جائے گا، وہ زخمی ہو جائے گا۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ابدیت میں اپنی ایک انگلی کے بغیر داخل ہوگا، آنکھیں نکلی ہوں گی، کان نہ ہوں گے، اعضا کاٹ دیے ہوں گے؟ میرا مطلب ہے کہ ہم ساری چیزیں اس کے بارے میں سوچنے کے قابل ہیں۔ وہ اس کامل جسم میں جا رہا ہے جو مکمل ہے، کیونکہ ہم وہ جسم ہیں جو مسیح یسوع میں ہیں، ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، جب آپ یونانی لفظ میں اس لفظ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب نہیں، کبھی نہیں، کسی بھی حالت میں نہیں، کبھی بھی نہیں، بالکل نہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ایک اور دلیل ہے جو پولوس سامنے لاتا ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ہم رومیو کے 5:8 پر جائیں گے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ اب آپ اس بارے میں سوچیں گے کہ مسیح یسوع آپ کے لیے تب مرا جب آپ گناہ گار تھے، جب آپ اس کے دشمن تھے، جب آپ اس کے خلاف سرکشی کرتے تھے، جب آپ اپنی آدم والی فطرت میں تھے تو مسیح آپ کی خاطر موا۔ پھر وہ کہتا ہے پس جب اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ ہم نے یسوع مسیح میں بپتسمہ لیا ہے اور اب اس کی زندگی ہماری زندگی ہے۔ جب خدا ہماری طرف دیکھتا ہے تو وہ ہم میں کیا دیکھتا ہے؟ مسیح کی زندگی۔ مسیح کی زندگی یہ کتنا خوبصورت ہے۔ جب لوگ اس کے دشمن تھے اور اس نے اس حالت میں بھی ہمارے لیے سب کچھ کیا، اور اس سے بھی زیادہ اس نے ہمیں یسوع بخش دیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو صلیب پر مرنے کے لیے بھیجا، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی طرح سے خطا کرتے ہیں یا اگر ہم غلطی کرتے ہیں یا اگر ہم گر جاتے ہیں تو پھر وہ ہم کو نکال دے گا۔ اگر ایسا ہے تو صلیب کا کام بیکار ہو جائے گا، سارا صلیبی کام بے مقصد ہو جائے گا۔ ہم صلیبی کام ختم کر دیں؟ نہیں، ہم نے کبھی وہ کام نہیں کیا جو یسوع نے کیا تھا، لہٰذا ہم یسوع کے کام کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ کام خدا کا ہے اور اس نے حفاظت کے لیے ہمیں یسوع کے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن پھر تیسری بات کہ میرا ایمان ہے کہ ہم روح القدس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیے گئے ہیں، اور بائبل یہ سکھاتی ہے جب ہم نے نجات پائی تو ہم پر روح القدس کی مہر کر دی گئی۔ یہ ہماری حفاظت کی ضمانت ہے جب تک کہ یسوع ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے جاتا۔ افسیوں کے خط پہلے باب 13 اور 14 آیت میں لکھا ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی۔
وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ جب آپ ایمان لاتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی پر مہر کر دیتا ہے۔ اب مہر دراصل ملکیت کا ثبوت ہے۔ اب جب آپ کسی چیز پر مہر لگاتے ہیں تو آپ اسے محفوظ بناتے ہیں۔ ہمیں روح القدس کے ذریعے مہر لگا دی گئی ہے اور یہ ہماری نجات کی ضمانت ہے۔ وہ ہماری زندگی کے تمام راستوں میں ہمارے ساتھ ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے۔ جب یسوع واپس آئے گا تو اس کا تقاضا کرے گا کیونکہ وہ اس کی مکمل قیمت ادا کر چکا ہے۔ اس نے قیمت ادا کر دی ہے، ہم اس کے ہیں۔ اس نے کہا، میں ایک دن آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اور اس طرح جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا، روح القدس کے ذریعے ہماری محافظت کے لیے مہر کر دی گئی ہے۔ مہر دراصل ملکیت کا ثبوت ہے۔ مجھے یاد ہے بہت سالوں سے مجھے تعجب ہوا جب یسوع واپس آئے گا اور اپنے لوگوں کو لے جائے گا تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ اس کے لوگ کون ہیں؟ اربوں لوگوں میں سے وہ صرف اپنے لوگوں کو ہی لے جائے گا یا نہیں؟ وہ کیسے جانتا ہے؟ میں سوچتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ضرور کوئی امتحان ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ امید ہے کہ کچھ سوالات ہمیں ٹھیک مل جائیں گے۔ آپ وہ لطیفے جانتے ہوں گے جب آپ کی موت ہوگی اور آپ موتیوں کے دروازوں پر پہنچیں گے اور پھر پطرس یہ سوال اور وہ سوال پوچھے گا۔ ہمارے ذہن میں ایسے تصورات بھی پائے جاتے ہیں، مگر کیا وہ ایسے اپنے لوگوں کو پہچانے گا؟ نہیں۔ روح القدس خدا کے لوگوں میں ہر ایک میں مقیم ہے۔ خدا خود روح القدس کے ذریعے ہمارے اندر رہتا ہے اور یہ ملکیت کا ثبوت ہے کہ ہم اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بیانے کی طرح ہے۔ حقیقت میں بائبل اس لفظ بیانہ کو استعمال کرتی ہے۔ یہ لفظ منگنی کی انگوٹھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آئیے غور کریں دوسرا کرنتھیوں پہلا باب 21 اور 22 آیت۔ اب وہ جو آپ کو مسیح میں آپ کے ساتھ قائم کرتا ہے اور خدا نے ہمیں مسح کیا ہے، جس نے ہم پر مہر کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ اگر آپ کسی دکان پر جاتے ہیں اور آپ کو اپنی پسند کی چیز نظر آتی ہے اور آپ کے پاس اسے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو آپ اسے محفوظ کروا لیتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کچھ قیمت ضمانت کے طور پر دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور اسے خرید نہ سکے۔ یہ آپ کا ہے، آپ واپس آئیں اور پوری رقم ادا کریں اور پھر لے جائیں۔ یہ آپ کی ہے، ہم پر روح القدس نے مہر کر دی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ خدا نے ہماری قیمت ادا کر دی ہے اور کوئی بھی آپ کو چھو نہیں سکتا۔ تم میرے ہو، یہ ملکیت کا ثبوت ہے۔ یہ رسید کی طرح ہے، کوئی اسے لے نہیں سکتا جس کا پہلے ہی بیانہ دے دیا گیا ہو۔ میں مثال پیش کرتا ہوں کہ جب ایک دفعہ میں اور میریانا ایک دوسرے کے ساتھ باہر جا رہے تھے، تب میں اسکاٹ لینڈ میں رہتا تھا۔ اس وقت میں اسکاٹ لینڈ میں اپنے پہلے چرچ میں پاسبانی خدمت کرتا تھا، جبکہ وہ سوئٹزرلینڈ میں رہتی تھی جو 1000 میل دور تھا، اور میں تھک جاتا تھا۔ میرا پہلا چرچ مجھے 12 پاؤنڈ ہفتہ ادا کرتا تھا۔ اگر 12 پاؤنڈ ہدیہ ہوتا تو تب وہ ادا کرتے تھے اور عام طور پر وہاں نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے 3 ہفتوں سے کرایہ ادا نہیں کیا تھا اور مجھے تنخواہ نہیں ملی تھی۔ ایک دن میں نے خزانچی سے پوچھا کہ کیا اس ہفتے مجھے ہدیہ ملے گا، مگر خزانچی نے کہا کہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ آپ یہ نہ پوچھ لو۔ اس وقت یہ صورتحال تھی، لیکن ہم نے مل کر اتنے پیسے اکٹھے کر لیے جس سے ہم نے انگوٹھی بھی خریدی اور منگنی بھی کی۔ اور جب میں نے میریانا کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تو میں نے ایک بیان دیا، اور بیان یہ تھا، اگرچہ ہم ایک دوسرے سے 1000 میل دور ہیں، ان دنوں میں کوئی میسج نہیں بھیجے جاتے تھے اور نہ ای میل بھیجے جاتے تھے۔ آپ ایک خط پر مہر لگا کر بھیجتے تھے اور اسے 1 ہفتہ لگتا وہاں پہنچنے کے لیے، 1 ہفتہ اس کے واپس آنے کے لیے، اور 1 ہفتے کا انتظار کریں۔ اور ان دنوں میں ایسا ہی تھا، مگر اب حالات قدرے بدل گئے ہیں۔ لیکن میں نے انگوٹھی پہناتے وقت ایک وعدہ کیا، اور وعدہ یہ کیا کہ میرا ارادہ ایک دن سوئٹزرلینڈ آ کر آپ سے شادی کرنا ہے اور میں آپ کو واپس لے جاؤں گا، پھر آپ میرے ساتھ انگلستان میں رہنا اور ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے۔ یہ 40 سال پہلے کی بات ہے اور انگوٹھی کا یہی مطلب ہے، تم میرے ہو اور مجھے تم سے محبت ہے اور ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے، اور یہی ہمارا منصوبہ ہے۔ اور روح القدس ہمارے لیے ایسا ہی ہے، وہ ہمارے لیے خدا کے ارادے کی مہر ہے۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہماری قیمت ادا کر دی ہے، اور یسوع مسیح واپس آ رہا ہے
اور وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ رہا ہے اور پھر ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ وہ گیا ہے تاکہ ہمارے لیے جگہ تیار کرے اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ مخلصی کے دن کے لیے ہم پر مہر ہوئی ہے، یعنی اس دن تک جب یسوع واپس آئے گا۔ لہٰذا پولوس کہتا ہے خدا کے روح القدس کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ ہم روح القدس کو رنجیدہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک شخص ہے، اس کے جذبات ہیں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم میں ایک کام کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں تبدیل کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے وہی ہے جو ہمیں بدل رہا ہے، اور کبھی کبھی ہم اپنے برتاؤ سے اسے رنجیدہ کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہتا ہے میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، اس نے ہم پر مہر کر دی ہے۔ وہ ہماری گواہی دے رہا ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، اور وہ مخلصی کے دن تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ جب یسوع واپس آئے گا تو ہمیں اپنے ساتھ رہنے کے لیے آسمانی بادشاہی میں واپس لے جائے گا۔ لہٰذا میں یقین کرتا ہوں کہ خدا کی محبت جو صلیب پر ظاہر ہوئی تھی اس میں محبت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، لیکن یہ کہ اس نے ہم سے محبت کی، اور وہ محبت ابدی محبت ہے۔ یہ لازوال محبت ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ سب کچھ خدا نے کیا ہے اور پھر ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہماری نجات ختم ہو جائے، ہم ہلاک ہو جائیں یا ہم ہمیشہ کے لیے کھو جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ نجات خدا کا کام ہے، اور جب ہم آسمان پر جائیں گے تو بائبل کہتی ہے کہ ہم خدا کے فضل کو ہمیشہ جلال دیں گے اور اس کی ستائش کریں گے۔ ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا جس پر ہم فخر کریں، وہاں کسی بات پر فخر نہ ہوگا۔ میں نے ایک بار سکھایا تھا جس کا عنوان تھا کہ جنت میں کوئی آپ کے لیے تالیاں نہیں بجائے گا۔ ہم یسوع کے پاس جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے، ورنہ سب فرشتے مڑیں گے اور کہیں گے کہ معاف کرنا سب یسوع نے کیا ہے، یہ سب اس کا فضل ہے، یہ کام اسی نے شروع کیا اور ہماری نجات کا عظیم کام اسی نے پورا کیا ہے، اور وہی اس نجات کے عظیم کام کے لیے عزت اور جلال کے لائق ہے۔ آمین۔